دعا، یہ دعا تو نسلوں کے لیے ہے، یہ دعا تو موجودہ بحران کے لیے ہے، یہ دعا تو غربت کو ختم کرنے کے لیے، یہ دعا رشتوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، یہ دعا تن اور من کے روگوں کو اور تن کے سکھ کے لیے اور زندگی کے چین اور سکون کے لیے، برکت، عزت اور عافیت کے لیے، اور ایمان کے بچانے کے لیے، اور ایمان کو قبر تک لے جانے کے لیے، اور خاتمہ بالخیر کے لیے۔ اللہ نور والی قبر ہو، اللہ نور والی زندگی ہو، اللہ نور والی پل صراط ہو، اللہ نور والا روشنی ہو اور نور والی جنت ہو، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ میں نے کہا ہے صرف حفاظت کے لیے، تو ساری نظاموں کی حفاظت کے لیے، برکتوں عافیت کے لیے، عطا اور خیر کے لیے ہے۔ اس دعا نے تو میری زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس دعا نے میری زندگی کے ہر گوشے کو، پہلو کو حفاظت دی ہوئی ہے، کفایت دی ہوئی ہے، کفالت دی ہوئی ہے، مدد دی ہوئی ہے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدے اس دعا کے ساتھ ہیں، اور مدینے والے کے وعدے اس دعا کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ کہتے ہی اللہ کے نام کے یہ 5 چیزوں میں جو وعدے ہیں یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرا۔ گھروں کا توڑ نہ ہو، اس دعا کے اندر ہے۔ بیماریوں کے روگ نہ ہو، جسم صحت مند ہو، اس دعا کے اندر ہے۔ اولادیں فرما بردار ہوں اور بیٹے ہوں اور ان کی آنکھوں میں حیا اور شرم اور شرافت ہو، اس دعا کے اندر ہے۔ رزق، دولت، عزت، برکت، رحمت، خوشیاں، کامیابیاں اس دعا کے اندر ہے۔ بیوی میرے ساتھ پیار اور میں بیوی کے ساتھ محبت اس دعا کے اندر ہے۔ ایمان میرا کامل اور سلامت ہو اور موت تک میرا ایمان میرے ساتھ چلے، اس دعا کے اندر ہے۔ زندگی میں ایمان ہو اور ایمان والی قبر ہو، اس دعا کے اندر ہے۔ زندگی میں راحت ہو اور راحت والی زندگی ہو، اس دعا کے اندر ہے۔ اولادیں میری ایسی ہوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری آنکھوں کی جلن نہ بنے، میں روتے روتے ساری عمر اولاد کو، حتیٰ کہ میری آنکھیں میرا ساتھ دے جائیں، اور پھر وہی اولاد اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنا کے قبر میں پہنچا دے، اس چیز سے نجات اس دعا کے اندر ہے۔ اور زندگی میں اگر خوشحالیاں اور مال و دولت چاہتا ہوں اور میرے پاس نہیں ہے، اپنی نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، اور نسلوں سے آگے نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، اور اس سے اگلی نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، اس دعا کے اندر ہے۔ راحت کا سامان بھی، برکت کا سامان بھی، عفو کا سامان بھی، عافیت کا سامان بھی، راحت کا سامان بھی، خیریں اور برکتیں اس دعا کے اندر ہیں۔ جب کہیں ایسا نہ ہو میری نسلیں بھکاری بن جائیں، میری نسلیں بھیک مانگنے والی بن جائیں، اور میری نسلوں میں ایسی خیر نکل جائے، اس دعا کے اندر ہے۔ عرشی نظام اس دعا کے اندر، فرشی نظام اس دعا کے اندر، برکتوں کا نظام اس دعا کے اندر، فرشتوں کی حفاظت اس دعا کے اندر، نیک جنات کا ساتھ اس دعا کے اندر، مدینے والے کی دعا اس دعا کے اندر، مدینے والے کا فیض اس دعا کے اندر، مدینے والے کے بول اس دعا کے اندر، مدینے والے کے الفاظ اس دعا کے اندر، خود رب کا نام اس دعا کے اندر، اور رب کے وعدے اس دعا کے اندر، اور رب کی رحمتیں اس دعا کے اندر۔ یہ دعا ہے، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، یہ خوشیاں ہیں، یہ کامیابیاں ہیں، یہ عرشی فیض ہے، یہ فرشی رحمت ہے، یہ زمین کے خزانے دلوائے، یہ عرش کے خزانے دلوائے، یہ چاروں طرف کے ہوائیں اور فضائیں موافق بنائے، یہ مشرق کا نظام موافق، یہ مغرب کا نظام موافق، یہ شمال کا نظام موافق، جنوب، یہ سارے نظام موافق بنا کے میرے لیے رحمتیں، برکتیں اللہ سے اتروائے، اور میری زندگی میں خوشحال 60 70 100 سال کی زندگی اور برکت والی خوشحال زندگی گزار کے میں قبر میں سکھ سے سہوں، میری ہڈیاں نہ دکھ دیتی رہیں، میری ہڈیوں میں زہر بھرا ہوا نہ ہو، میری زندگی میں سکھ ہو، اور سکون کی موت سو کے میرا چہرہ دیکھیں تو کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس دعا کے اندر یہ کیفیت ہے۔ کیا اس دعا کو نہیں پانا چاہتے؟ کیا اس زندگی کو نہیں پانا چاہتے؟ پھر کیوں بھول گئے ہم یہ دعا؟ پھر کیوں بھول گئے ہم مدینے والے کی ادا؟ پھر کیوں بھول گئے ہم مدینے والے کے موتی؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ایک شخص نے اپنی جان، اہل و عیال اور خوف کی شکایت کی۔ ابن عساکر کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنی جان، اہل و عیال اور مال کے خوف کی کہ کوئی مجھے نقصان دے گا شکایت کی، تو اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا تو پڑھ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔
اس نے 3 چیزوں کی شکایت کی، جان کی، اہل و عیال کی اور مال کی۔ 3 چیزوں کا مجھے خوف ہے کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے، کوئی نقصان نہ دے، کوئی اس معاملے میں مجھ سے کوئی دشمنی نہ کرے۔ اور ایک اور روایت ہے، میرے آقا انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے ان کی خیر و برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، اے اللہ ان کی عمر زیادہ کر دے اور ان کے مال میں کثرت دے اور انہیں بخش دے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو دعا ملی، میرے حضور نے جب سے انہیں دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، لوگوں کا 1 دفعہ، ان کا باغ کون سا؟ کھجور کا باغ۔ کھجور کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، اور باغ میں ایک خاص مہک تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر! دعا کی طاقت دیکھیں، دعا کی برکت دیکھیں، اور یہی دعائیں تسبیح خانے سے تحفے آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ اپنی قدردانی سے ان دعاؤں اور تحفوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے اور اسے بخش دے۔ فرمایا میں نے 102 اپنی نسبی اولاد کو دفن کیا، پیدا ہوئے، لمبی عمر پائی، میرے پھل سال میں 2 مرتبہ آئے۔ اب میں اس دنیا سے جینے سے تھک گیا ہوں، اب میں 4تھی دعائے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ اور یہ دعا فرمائی جو دعا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ دعا فرمائی۔ میں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اور سارا دن کرتا ہے، 3 چیزیں اس کی طرف آتی ہیں اور پلٹ جاتی، 3 چیزیں اس کی طرف آتی ہیں اور پلٹ جاتی۔ ایک حادثے، آفات، بلیات، حادثے، اور آج دور بڑا خطرناک دور ہے، آفات کا، بلیات کا، حادثوں کا دور ہے۔ دوسرا شقاوت، بدبختی، میرے ماتھے کے اوپر بدبختی لکھ دی جائے، جو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پڑھ لے، اور میں بدبختوں اور نام مرادوں میں شمار ہو جاؤں۔ شقاوت اور بدبختی، 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ ہے نسلوں میں مسکنت، کہ نسلیں فقیر بن جائیں، منگتی ہوں اور در در کے بھکاری ہوں، اور ان کے پاس مال آئے تو مٹی ہو جائے، لوگوں کے پاس مال آئے تو سونا ہو جائے، ان کے ہاتھ میں مال آئے تو ریت کی طرح نکل جائے، اور لوگوں کے پاس چیزیں آئیں تو بہترین قیمتی بن جائیں۔ مسکنت۔ یہ 3 چیزیں لوٹ کے آتی ہیں، یہ 3 چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، اور جو ذکر کرتا ہے ٹھیک اس سے ایسے دور بھاگتی ہیں، فرمایا جس طرح کمان سے نکلا تیر۔ کس سے؟ جو ذکر کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن فرمایا ان 3 ذکر بھی کرے گا، لیکن پھر بھی یہ 3 چیزیں اس کے تن اور ہڈیوں میں، خون میں، لومے میں شامل ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ حادثات، بلائیں، دوسرا شقاوت، تیسرا مسکنت۔ پھر بھی ہوں گی۔ تو کسی نے پوچھا شیخ ابو الخواص سے، پھر کیوں ہوں گی؟
फरमाया उसने किसी को जमीन का हिस्सा देना होगा। क्यों? जमीन कहती है मिनहा खलकनाकुम, जमीन कहती है फीहा नुईदुकुम, जमीन कहती है मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जमीन कहती है कि मुझसे निकला, मुझ में आया, फिर मुझसे निकलेगा। मेरा हिस्सा खाता है, बेटी का, बहन का हिस्सा, या किसी रिश्तेदार या किसी का जमीन का हिस्सा। 1 इंच भी जिसने खाया, 1 इंच भी जिसने खाया, फिर वो जिक्र भी करेगा, तस्बीहां भी करेगा, अमाल भी करेगा, फिर उसकी तरफ आफात और बलाएं, उसकी तरफ शकावत और उसकी तरफ मस्कनत, उसकी तरफ फिर ऐसी आएंगी जैसे कमान से तीर निकला है। कई लोगों को मैंने कहा कि हम तस्बीहां करते हैं, ये चीजें हैं। मैंने कहा सोचो कोई जमीन के मामलात तो नहीं है, कोई जमीन की तरतीब तो नहीं है, कोई जमीन का निजाम तो नहीं है। सोचो, बेटी का हक है, बहन का हक है, पी का हक है, या किसी रिश्तेदार का हक है, विरासत में आ रहा है उसका हक, और मैं बड़ी बेहतरीन अंदाज से मैंने कागजात अपने नाम तब्दील करके, कागजात में अब उसका हक नहीं रहा, वो दुनिया की सारी अदालतें हार रहा है। रब की अदालत उसने नहीं हारी, तू हार गया। उसने नहीं हारी, तू हार गया। और रब की अदालत तू हार गया। फिर और कैसे हार गया? आफात, बलाएं, मुसीबतें, शकावत, बदबख्तियां, बदनसीबियां और मस्कनत, मस्कनत, मस्कनत।